بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 4 دن کی جنگ نے پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح اس جنگ کی وجہ سے بہت ساری اسٹاک ایکسچینج شوٹ اپ کر گئی، بہت ساری اسٹاک ایکسچینج کرش کر گئی، اور دنیا کی طاقت کا توازن کس طرح بگڑ گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے شفٹ ہو گیا، اور کس طرح دنیا کے ماہرین، سیاسی ماہرین ہو یا اکنامی ماہرین، اس دنیا پہ کیوں نظر رکھے ہوئے تھے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان نے صرف 2 قرآن کی آیتوں پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی فتح عطا کی۔ اگر پاکستان پورے قرآن پر عمل کرے تو بتائیں اللہ کیا اسے انعامات دیں گے۔ پاکستان کے فضائی بیڑے میں صرف چائنا کے طیارے تھے، جبکہ انڈیا کے پاس فرانس کے جدید ترین طیارے رافیل موجود تھے، جس کے لیے فرانس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ طیارے ناقابل شکست ہیں، یہ ریڈار پہ بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے، اور یہ اپنا آپریشن کمپلیٹ کر کے صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں۔ اور 7 اور 8 کے شب کو انڈیا کے طیارے اڑے، ان کی تعداد تقریباً 80 تھی، جبکہ پاکستان کے طیاروں کی تعداد 40 سے 45 تھی۔ پھر پاکستان کے طیاروں نے اس قرآن کی آیت پہ عمل کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اور ایک ہی صف میں ہو کر انہوں نے دشمن کے طیاروں پہ حملہ کیا، ایک ہی جھٹکے میں 5 طیارے مار گرائے، جن میں 3 رافیل طیارے بھی تھے، اور یہ آپریشن کمپلیٹ کر کے پاکستان کے طیارے صحیح سلامت پاک سرزمین پہ لینڈ آؤٹ کر گئے۔ اب چونکہ اس میں رافیل طیارے بھی شامل تھے، تو فرانس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ایسے طیارے ہیں جو ناقابل شکست ہیں، یہ ریڈار پہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے، یہ اپنا آپریشن کمپلیٹ کر کے دشمن کو تباہ کر کے صحیح سلامت اپنے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ چائنا کے طیاروں کو پاکستان نے اڑایا اور اس کو مار گرایا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فرانس کی اسٹاک ایکسچینج کرش کر گئی اور چائنا کی اسٹاک ایکسچینج شوٹ اپ کر گئی، یہاں تک کہ رافیل طیارے کے اسٹاک ایکسچینج کی جو شیئر ہے 35% گر گئے، یعنی ایک ہی رات میں فرانس کو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ انڈیا جو پاکستان سے 3 گنا زیادہ فوجی طاقت رکھتا ہے، اس کے طیارے پاکستان نے مار کرائے، اور انڈیا جس نے اسرائیل کے دیے ہوئے ڈرون طیارے اڑائے اور پاکستان نے حدود میں داخل ہوئے، لیکن اکثر ڈرون طیارے ناکام رہے اور ان کو پاکستان نے مار گرایا۔ تو اب یہ دنیا پہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل کی پروڈکٹ بھی ناکارہ ہے، اس کی بھی اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، اور یورپ کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ بھروسہ کیا جائے۔ امریکہ نے انڈیا کو ایشین ٹائیگر پر اٹھانے کی ٹھان لی تھی، لیکن اس کا بھی انڈیا پر اعتماد اٹھ گیا کہ یہ چائنا کے مقابلے میں انڈیا نہیں آ سکتا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اور چائنا تو اس آپریشن سے اتنا خوش ہوا کہ صبح کو 4 بجے چائنا کا سفیر پاکستان کے سفارت خانے میں پہنچا اور اسے مبارکباد دی کہ آپ نے ہمارے لیے بڑا کام کر دیا ہے۔ یہ تو پاکستان کا دفاع تھا جو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا۔ پھر پاکستان یہ کہتا رہا کہ اب میرے حملے کا حق محفوظ ہے، میں کس وقت اور کب حملہ کرتا ہوں یہ میری مرضی ہے۔ دنیا انڈیا کو بھی سمجھاتی رہی کہ آپ حملہ نہ کریں اور واپس ہو جائیں، پاکستان کو بھی سمجھاتی رہی، پاکستان تسلیم کرتا رہا کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، انڈیا ہٹ جائے تو میں بھی ہٹ جاؤں گا، یعنی گویا کہ انڈیا جنگ چاہتا تھا اور پاکستان امن چاہتا تھا، اور انڈیا دنیا کی بات نہیں مان رہا تھا، پاکستان مان رہا تھا۔ پھر انڈیا نے یہ غلطی کر دی کہ دوبارہ پاکستان پر میزائلوں سے حملہ کر دیا، لیکن وہ بھی تقریباً ناکام رہے۔ اس کے بعد پاکستان نے انڈیا کو پر صبح کو اذان کے بعد حملہ کر دیا۔ سورت عادیات میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فالمغیرات صبح، اور یہ جو مومن ہیں صبح کو حملہ کرتے ہیں،
اس پر عمل کیا تو انڈیا کے گھٹنے ٹیک گئے۔ سب سے بڑی ناکامی اس کی یہ ہے وہ ابھی تک اپنے آپریشن سندور کے اختتام کا اعلان نہیں کر سکا، جبکہ پاکستان نے اپنے آپریشن بنیاد مرصوص کا اعلان کر دیا، اور انڈیا نے اعلان نہیں کیا جنگ بندی کا۔ امریکہ وہاں سے اعلان کر رہا ہے کہ دونوں جنگ بندی پہ راضی ہیں، اور انڈیا اتنا شرمندہ ہے کہ ابھی بھی وہ جنگ بندی پہ کا اعلان نہیں کر پا رہا، اور آپریشن سندور کو کمپلیٹ نہیں کہہ رہا، جبکہ پاکستان نے بڑے فخر سے آپریشن بنیاد مرصوص کا اعلان کر دیا۔ اور اس جنگ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ چائنا کا اسلحہ قابل اعتماد ہے، جبکہ اس سے پہلے چائنا کا اسلحہ کہیں بھی جنگ میں استعمال نہیں ہوا تھا، اس لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چائنا کا اسلحہ کیا ہے۔ سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل یورپ کا اسلحہ قابل اعتماد ہے، وہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح طاقت کا توازن میں تبدیل ہو گیا۔ اب چائنا کا اسلحہ قابل اعتماد سمجھا جائے گا۔ اب مقتدر طاقت، اب جو مسئلہ ہوگا وہ ہوگا ٹیبل ٹاکس کا۔ ٹیبل ٹاکس میں 3 چیزیں اٹھائی جائیں گی، ایک مسئلہ کشمیر، دوسرا دہشت گردی کا مسئلہ، اور تیسرا پانی کا مسئلہ اٹھایا جائے گا۔ تو ہماری فوج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم محاذ جنگ پر ڈٹ کر لڑ سکتے ہیں اور دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ اب جو جنگ ہوگی سفارتی جنگ ہوگی۔ سفارتی جنگ پولیٹیشین ہی اچھی طرح لڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری باریکی ہوتی ہیں جو پولیٹیشین ہی سمجھتا ہے کہ اس باریکیوں کو کیسے حل کیا جائے۔ اور اس سفارتی جنگ پر پاکستان کے سینئر سیاستدانوں کو آگے لایا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 1965 جنگ جو ہم نے میدان میں جیتی تھی، تاشکند معاہدے کے ذریعے ہم نے ہار دی اور کشمیر سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ محترم ناظرین، تو یہ چند تجزیے تھے میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور اگر کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے میری کمنٹ سیکشن میں رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔